लाहौर में वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना, कराची में गवर्नर हाउस के बाहर धरना, पेशावर में भी धरना, कोयटा में भी एहतजाज, और ये एहतजाज दूसरे दिन भी ख़त्म नहीं हुआ बल्कि अब मज़ीद फैलने की तैयारी है। जमात इस्लामी ने वाज़े कर दिया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान लाहौर पहुँचे हैं और धरने के मुकाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत को सीधा पैगाम दिया, ये धरने पुरअमन लेकिन जारी रहेंगे और जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते कारकुन जो है वो सड़कों पर से ही बैठे रहेंगे और उठेंगे नहीं। मरकजी मुतालबा क्या है? पेट्रोल सस्ता किया जाए, पेट्रोलियम लीवी ख़त्म की जाए और पेट्रोल की कीमत 225 रुपये फ़ी लीटर की जाए। वैसे तो ये मुतालबा पूरी अवाम का है जो महंगाई की चक्की में इस वक्त पिस गई है। इसीलिए तो हाफिज नईम साहब ने शहरियों से अपील कर दी है कि हम आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, धरने में आएँ, अपनी आवाज़ शामिल करें और बताएं कि ये लीवी, ये भत्ता, ये इजाफी बोझ आपको किसी सूरत कबूल नहीं है। लेकिन जमात इस्लामी का एहतजाज सिर्फ पेट्रोल तक महदूद नहीं है। धरने के पीछे मुतालबात की एक लंबी फहरिस्त है। बिजली, IPPs, लोड शेडिंग, टैक्स। हाफिज नईम साहब कहते हैं कि 25 करोड़ लोगों का मुकदमा जमात इस्लामी लड़ रही है। लेकिन हर हुकूमत की तरह इस हुकूमत के पास भी सिर्फ बहाने हैं। हुकूमत कहती है कि आलमी हालात ख़राब हैं, जंग की सूरत हाल है, तेल महंगा है, IMF के तकाजे हैं और इसीलिए कीमतों पर दबाव है। ये दुख भरी कहानी सुनकर हफीज जलंधरी साहब याद आ गए। निस्फ सदी का किस्सा है, ये 2-4 बरस की बात नहीं। हर दौर में हर हुकूमत के पास कोई ना कोई नया बहाना होता है। खैर, जमात इस्लामी का इस सारी सूरत हाल पर कहना है कि वो किसी सूरत पीछे नहीं हटेगी। धरना दूसरे दिन में दाखिल हो चुका है। लाहौर के चेरिंग क्रॉस पर बड़े बड़े खैमे नस्ब कर दिए गए हैं। गर्मी हो, बारिश हो, मौसम खराब हो, कारकुनों के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। खाने पीने का बंदोबस्त भी किया जा रहा है, अद्वियात का स्टॉक भी मौजूद है। हंगामी सूरत हाल के लिए भी तैयार और पार्टीज राय के मुताबिक धरना कम अज कम 8 दिन तक जारी रखने की मनसूबाबंदी है। यानी ये एक दिन का एहतजाज नहीं, ये एक लंबी सियासी लड़ाई की तैयारी है। तो दूसरी तरफ कराची, वहां भी गवर्नर हाउस के बाहर धरना जारी है और आज खवातीन की बड़ी तादाद भी शरीक होने की जो है ना उनको कॉल दी गई है। जमात इस्लामी सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ही नहीं कह रही बल्कि साथ ही 2 मजीद मुतालबात भी सामने आए हैं। गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म की जाए और IPPs के साथ किए गए नाइंसाफी पर मबनी मुआहिदों को खत्म किया जाए। IPPs यानी वो निजी पावर प्लांट्स जिनके साथ हुकूमतों ने बिजली पैदा करने के मुआहिदे किए। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने इन मुआहिदों पर संगीन सवालात उठाए हैं। उनके मुताबिक ऐसे मुआहिदे होते रहे जिनका बोझ आज अवाम उठा रही है। ख़ास तौर पर कैपेसिटी पेमेंट यानी बिजली इस्तेमाल हो ना हो, अदायगी एक बड़ा हिस्सा जो है वो इसका देना पड़ेगा। जमात इस्लामी के धरनों के बाद अब असल दबाव हुकूमत पर है क्योंकि लाहौर में वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाज है, कराची में गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज है, पेशावर में भी एहतजाज है, कोयटा में भी है। 4 बड़े शहरों में एक ही वक्त में एहतजाज है और अगर ये कई दिन तक जारी रहा तो सियासी असरात मज़ीद बढ़ सकते हैं क्योंकि ये सारे मसाइल जिन पर एहतजाज जारी हैं वो अवामी मसाइल हैं। देखना तो फिर यही है ना कि ये मसाइल हल होते हैं या नहीं हल होते। इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के नईमुर रहमान साहब। हाफिज नईमुर रहमान साहब, आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में कि आप हिस्सा बने हैं इसका। हर चंद महीनों बाद जो है वो जमात इस्लामी एहतजाज की कॉल देती है, लेकिन वही बात है कि मुझे वो बात याद आ गई। बड़ा मशहूर एक फ़िक्रा है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन आज तक इंसाफ नहीं मिला। जज साहब, क्या समझते हैं कि इस बार का एहतजाज दूसरे एहतजाज से कैसे मुख्तलिफ हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, हमारा काम ये है कि हम आवाम के तर्जुमानी करें और हर पॉलिटिकल पार्टी का यही काम होता है। बदकिस्मती से सियासी जमातें चूँकि अपना असल काम नहीं करती और आवाम की तर्जुमानी नहीं करती, उनके मसाइल पे आवाज़ नहीं उठाती, तो ये तासुर जो है वो दूसरी तरह का बनने लगता है। जमात इस्लामी पब्लिक इशूज़ को टेकअप करती है और हम अपनी पूरे सियासी अमल को इससे जोड़ते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि इसके नतीजे में पब्लिक में एक अवेयरनेस भी पैदा होती है कि उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है, कौन सी ज्यादती हो रही है, और हम बहुत सारी जगहों पर बेनिफिट लेकर उठते भी हैं। आपको याद होगा कि जब हमने IPPs के खिलाफ धरना दिया तो किसी को मालूम भी नहीं था कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स कौन है
اور ان کو کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر جو کچھ دیا جا رہا ہے وہ کتنا بڑا ظلم ہے قوم کے ساتھ، اور جو کچھ ان کو نوازا جا رہا ہے اس کا بوجھ پاکستانی قوم بجلی کے بلوں کی صورت میں ادا کرتی ہے۔ جب ہم نے اس پوری تحریک کو چلایا تو بالآخر حکومت کو مجبور کیا، انہوں نے ہم سے ایگریمنٹ کیا، ہم نے پھر بھی دھرنا ختم ہونے کے بعد گھر نہیں بیٹھے، ہڑتال کی، تعاقب کیا، اور بجلی کی قیمتوں میں کچھ نہ کچھ کمی ہوئی، لیکن پھر حکومت دوسری چیزوں میں لگ گئی اور وہ سلسلہ وہیں پر رک گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیٹرول کا جو مسئلہ ہے یہ تو ہر عام آدمی کا مسئلہ ہے، طالب علم کا مسئلہ ہے، نوجوان کا مسئلہ ہے، بائکیا والے کا، ان ڈرائیو والے کا، میڈیا ورکر کا، ہر ایک کا، غریب کا، مڈل کلاس کا، مزدور کا، کسان کا مسئلہ ہے۔ پیٹرول کی ہر جو ہے وہ آپ لیٹر پر گورنمنٹ کو 125 روپے کا ٹیکس دے رہے ہوں، 130 روپے کا ٹیکس دے رہے ہوں، جس میں سے 80 روپے سے زائد لیوی ہو، اور اس لیوی کا نہ کسی ٹیکس سے تعلق ہے اور نہ پیٹرول کی قیمت سے تعلق ہے۔ یہ اضافی طور پر مسلط کی گئی ہے جس مقصد کے لیے کی گئی تھی، اس 8,000 ارب روپے جمع کرنے کے باوجود وہ مقصد پورا نہیں کیا گیا، بلکہ اس پہ 100 ارب بھی خرچ نہیں کیے گئے۔ تو جب یہ صورتحال ہو تو گھر تو نہیں بیٹھا جائے گا، تاریخ پہ تاریخ ہوگی تو ہم ہر تاریخ پر جا کر احتجاج کریں گے اور جد و جہد کریں گے، اور بالآخر اب حکومت کو ہماری بات ماننی پڑے گی، اس لیے کہ اس مرتبہ ہم جس موڈ سے آئے ہیں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم نے تخت لاہور پہ دھرنا دیا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ بہت آب و تاب کے ساتھ الحمدللہ موجود ہے۔ ہم جو ہے وہ پشاور میں زبردست گورنر ہاؤس پہ دھرنا دیے ہوئے ہیں، کراچی میں دیے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کارکنوں میں کتنا جوش و خروش ہے، اور آہستہ آہستہ اس دھرنے میں سول سوسائٹی شریک ہوتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹرز آ رہے ہیں، ینگ ڈاکٹرز آ رہے ہیں، وکلاء آ رہے ہیں، اس میں طالب علم آ رہے ہیں، اس میں علماء کرام۔ تو اب یہ سلسلہ رکے گا نہیں، بڑھے گا، اور صرف یہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ دھرنا یہاں پر رہے گا۔ اچھا صحیح، یہ کمپلیٹ کیجئے گا، یہ دھرنا کہاں تک رہے گا، پھر کہاں تک جائے گا؟ دیکھیں، ہم اس دھرنے کو بیس رکھتے ہوئے پورے پاکستان میں اس احتجاجی تحریک کو منظم کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا 7 تاریخ ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں، 510 مقامات پر ہم نے شاہراہوں کو بلاک کیا تھا، اس لیے کہ ہم پرامن لوگ ہیں، تو ہم نے نہ کوئی گملہ توڑا، نہ کسی کی نکسیر پھوٹی، نہ گولی چلی، نہ پتھر۔ الحمدللہ ہم نے بھرپور طریقے سے اپنی اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ کیا۔ یہ جماعت اسلامی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی عوام کے لیے، مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اپنی پارٹی کے لیے کچھ نہیں چاہیے، ابھی تو الیکشن بھی کوئی نہیں ہو رہا۔ لیکن حافظ نعیم الرحمان صاحب، ساری سیاسی جماعتیں ویسے یہی کہتی ہیں کہ مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، میں عوامی نمائندہ ہوں، میں عوام کے لیے کروں، کہتے تو سبھی ویسے یہی کچھ ہیں، لیکن بدلاؤ نہیں آتا۔ سب کچھ یہی ہے، لیکن اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے نا، جو پارٹیاں موجود ہیں ان کی اپنے حالات کیا ہو جاتے ہیں۔ شریف فیملی کی تو خود آئی پی پیز موجود ہیں، شوگر ملیں موجود ہیں، آپ زرداری خاندان کو دیکھ لیجئے، وہ اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں لیتے، لیکن آپ دیکھ لیجئے ان کے حالات۔ یہ جتنے جاگیردار اور وڈیرے اور جتنے بڑے بڑے الیکٹیبل ان پارٹیوں میں شامل ہوتے ہیں، جو دعوے سے مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پریکٹیکلی کیا کر رہے ہیں۔ تو میں بھی آپ کے سامنے ہوں، میری پارٹی بھی آپ کے سامنے، میرے سارے امیر آپ کے سامنے، دیکھ لیجئے کسی نے چارنے بھی جو ہے وہ کہ قوم کے لیے ہوں تو آپ بتا دیجئے۔ تو جماعت اسلامی اگر کہتی ہے تو عملی طور پر اس کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیوی کا مسئلہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر طالب علم کا مسئلہ ہے۔ میرا مسئلہ اس لیے ہے کہ میں بھی عام آدمی کی طرح رہتا ہوں، میرے بچے بھی عام آدمی کی طرح رہتے ہیں، موٹر سائیکل چلانے والے لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں یہ تکلیف کیا ہوتی ہے جب آپ اتنے مہنگے پیٹرول بھروانا پڑے آپ کو، اور ہر لیٹر کے اوپر گورنمنٹ کو بھتہ دینا پڑے، جگہ ٹیکس دینا پڑے۔ اس تکلیف سے جو ہے نا وہ ہر پاکستانی آپ کو پتہ ہے گزر رہا ہے۔ لیکن اگر حافظ صاحب، اگر حکومت آپ سے کہے کہ جی یہ چھوڑیں، دھرنا ورنا ختم کریں، آئیں بیٹھتے بات چیت کرتے ہیں، کوئی حل نکالتے ہیں، تو کیا آپ زبانی کلامی جو ہے وہ مان جائیں گے، دھرنے کی کال ختم کر دیں گے، یا عملی طور پر واقع میں کچھ چیزیں منوا کے دھرنا ختم کریں گے؟ نہیں منوائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور قیمتیں کم کروائیں گے۔ ہم نے جو اپنی بیس لائن بتائی ہے وہ 225 روپے لیٹر ہونا چاہیے، اور اس لیے ہونا چاہیے کہ اس وقت ایکس ریفائنری جو پیٹرولیم کی قیمت ہے وہ 195 روپے ہے، 130 روپے کا یہ ٹیکس اور لیوی وصول کر رہے ہیں، اور لیوی کا کوئی تعلق جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت سے نہیں ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر فی لیٹر اگر قوم کی جیب پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے تو یہ تو قابل قبول نہیں ہے۔ اور کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ ایزی منی ہے۔ آپ کا ایف بی آر کا 25,000 لوگوں کا عملہ کام نہیں کر رہا اپنا، تو آپ بجلی کے بل میں ٹیکس لگا دو، آپ پیٹرول کے اوپر لیوی لگا دو، آپ کلائمیٹ سپورٹ لیوی کے نام پر 5 روپے اضافی لیوی لگا دو پیٹرول کی قیمت میں، آپ فردر ٹیکس لگا دو، آپ جو ہے وہ بجلی کی قیمتوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگا دو۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ گورنمنٹ کر کیا رہی ہے، ان کی گورننس کا کیا حال ہے، ان کی نااہلی کا کیا حال ہے۔
کہ اس وقت پاکستان میں آٹے کا کرائسس پیدا ہو گیا ہے. وہ آٹے کا کرائسس وہ تو اس لیے تو وہ کہہ رہے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں نا کہ وہ یہ سسٹم نہیں چل رہا, وہ کچھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں, سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو دوبارہ سے ری بلڈ کرنا ہے. اچھا ویسے ماضی میں بھی آپ نے کافی جو ہے نا وہ اسی طرح سے احتجاج کی کالز جو ہیں وہ دی ہیں, لیکن بجلی کے نرخ جو ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے, جوں کے تو ہیں, بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں. نہیں, پچھلی جو اگر آپ اپنا بل بھی اٹھا کر دیکھیں گی, جولائی 2024 کا بل اور جولائی 2026 کا بل, تو آپ کو اس میں ایک فرق محسوس ہوگا. اچھا ایسا نہیں ہے, دیکھیں ہم ایسے ہلکا کام نہیں کرتے ہیں. ہم نے ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا تھا اس میں آئی پی پی سے نیگوسیشن کی بات کی تھی. انہوں نے 7 روپے یونٹ کم کیا تھا. پہلے انہوں نے پنجاب میں صرف 14 روپے 2 مہینے کے لیے جو ہے وہ پیسے کم کیے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے 7 روپے جو ہے وہ نرخوں میں کمی کی تھی. پھر یہ مختلف قسم کے چارجز لگا کے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہم اس کی نگرانی کرتے ہیں, اسی لیے تو دھرنا دے رہے ہیں کہ یہ پھر کوئی اور چال نہ چلیں. لیکن جب نکلتے ہیں تو مسئلہ حل ہوتا ہے. میں پاکستانی قوم سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کی ذات کے لیے مت نکلو, کسی پارٹی کے لیے نہیں نکلو, اپنے حق کے لیے نکلو. حافظ نعیم الرحمان صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, اپنا وقت دیا, اپنا تجزیہ پیش. شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد بات چیت جاری ہے.